بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب قلندر شعور کے پیج نمبر 16 پہ جو عنوان ہے تخلیقی سانچے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تخلیقی سانچے سے کیا مراد ہے؟ بہت آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رحم مادر کو تخلیقی سانچہ کہا گیا، یعنی وہ جگہ یا وہ سانچہ جس میں کوئی چیز تخلیق پاتی ہے۔ انسانوں، حیوانات اور جمادات نباتات، ان میں ہر پھول کے اندر ایک تخلیقی سانچہ ہے، ہر جانور کے اندر رحم مادر کی رحم کی صورت میں ان کی جو مادہ ہوتی ہے اس نسل میں، جس بھی نسل میں، اس کا جو یوٹرس ہے یا رحم ہے وہ تخلیقی سانچہ ہے۔ اس کو بالکل آپ کسی بھی مغالطے میں نہ رہیے، بالکل کلیئر کٹ سوچیں۔ حضور فرماتے ہیں نسلی سلسلے کے بارے میں، نسلی سلسلہ یعنی جس کو آپ ریپروڈکٹیو پروسیس کہتے ہیں یا ریپروڈکشن کہتے ہیں یا نسل کا چلنا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نسلی سلسلے کے بارے میں یہ کہنا حقیقت پر مبنی ہے کہ پیدائش میں انسان، کتے اور بلی یکساں نوعیت کے حامل ہیں۔ ایک مایا لعاب جسے سپرم کہا ہے، جب دوسرے لعاب یعنی جسے اووا کہتے ہیں اس میں مل کر تحلیل ہو جاتا ہے اور تخلیقی سانچے میں ٹھہر جاتا ہے۔ اب یہ جنہوں نے گائنی پڑھی ہوئی ہے یا جو تھوڑا سا میڈیکل سائنس سے مس رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک مایا لعاب دوسرے لعاب میں مل کر تحلیل ہو جاتا ہے، یہ دونوں ضروری ہیں، اور تخلیقی سانچے میں ٹھہر جاتا ہے۔ تو ایک خاص پروسیس کے تحت اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ نشو و نما سے مراد یہ ہے کہ جب سپرم اور اووم مل کر آپس میں، مطلب سپرم اووم میں تحلیل ہو جاتا ہے تو اس کے جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ اووا کے کروموسومز کے ساتھ مل کر جوڑا بناتے ہیں۔ انسان کے ہر سیل میں 23 جوڑے کروموسومز کے ہیں، لیکن جو سیکس سیلز ہیں جو سپرم اور اووا ہے اس میں صرف 23 کروموسوم ہوتے ہیں، جو 23 اور 23 مل کر جوڑا بناتے ہیں۔ اس پہلے جوڑے کا نام ہے زائگوٹ۔ اس کے بعد وہ زائگوٹ جو ہے وہ خود کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ 1 سے 2، پھر 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، پھر 128 اور اس طرح 256۔ وہ کرتے کراتے سے جیومیٹریکل ریپروگریشن کہتے ہیں، یعنی یہ ہر رقم پہلے سے دگنی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک حد پہ آ کے یہ رک جاتی ہے۔ جیومیٹریکل ریپروگریشن جو ہے یہ رک جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب بات ہے۔ چلیں شروع تو حادثاتی طور پہ ہو گیا، تو روکا کس نے؟ یہ سوال ہے، آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ دیکھیں نا، جب سیلز نے ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا، وہ 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4، 4 سے 8، تو پھر یہ ایک درجے پہ آ کے رک کیوں گئے؟ جیسے آپ کے ہاتھ کا جو باڈی کے سیلز ہاتھ بنا رہے ہیں، جب وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے ہاتھ مکمل ہو گیا تو ان کی یہ پروگریس جو ہے، ریپروڈکشن جو ہے یا ڈویژن جو ہے، یہ رک کیوں جاتی ہے؟ اس پہ سوال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک خاص پروسیس کے تحت اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی رات یہ محلول مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر
ایک جیتی جاگتی، دیکھتی، ہنستی، سنتی، محسوس کرتی تصویر بن جاتا ہے. یعنی یہ محلول آہستہ آہستہ پوری ایک تصویر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اسی کے بارے میں قرآن نے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَكَيْفَ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، یہ رحم میں اللہ کس طرح سے تصویر کشی کرتا ہے. وہ اس تناظر میں یہاں پہ لفظ تصویر کہا ہے، اور ویسے اس کے انٹرنسک میننگ اور بھی گہرے ہیں. تصویر کا مادہ سواد واو رے سور سے ہے، اسی سے لفظ صورت بنتی ہے اور اسی سے لفظ تصور بنتا ہے. یعنی پہلے یہ تصویر اللہ کے ذہن میں بنی، جب اس میں اللہ نے اپنا کیا کہتے ہیں پھونک، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اور وہ ایک جیتی جاگتی تصویر بن گئی. اب اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس تصویر میں 10 سوراخ ہوتے ہیں، اور یہ 10 سوراخ پوری زندگی پر محیط ہیں. یعنی انسان کے بدن کی بات ہو رہی ہے. 10 سوراخ انسانی وجود میں ہیں، اور یہ 10 کے 10 سوراخ انسان کی زندگی پر محیط ہیں. ان ہی 10 سوراخوں پر آدمی کی صلاحیتوں کا دار و مدار ہے. یعنی ایک بھی سوراخ کام نہ کرے تو صلاحیتیں اسی تناسب سے کم ہو جاتی ہیں. اب بولنا، سننا، سونگھنا، جسم کے اندر زہریلے اور فاسد مادوں کو خارج کر کے جسم کو صاف ستھرا کرنا اور مادی زندگی کی حفاظت کرنا، ان ہی 10 سوراخوں پر قائم ہے. ان 10 سوراخوں میں سے ایک سوراخ بھی اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے، یا سوراخ کسی معنی میں بھی سوراخ نہ رہے، یعنی یا سوراخ کسی معنی میں سوراخ نہ رہے، یعنی اپنا کام پورا نہ کرے، تو اسی مناسبت سے انسانی زندگی میں خلا واقع ہو جاتا ہے اور وہ بیکار، کم صلاحیت یا عضو معطل بن جاتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے اسے نوٹ کریں کہ مردوں میں یہ میسکلن، میلز میں یہ 9 سوراخ ہیں، اور خواتین میں یا فیمیلز میں یہ 10 سوراخ ہیں. اس چیز کو یہاں پہ میں واضح کر دیتا ہوں، یہ کسی وجہ سے وہ آگے انہوں نے تشریح کی ہے، لیکن یہاں پہ بات واضح ہونی ضروری تھی. ان 10 سوراخوں کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ کانوں کے 2 سوراخ آدم ذات کے اندر قوت سامع ہے. آنکھوں کے 2 سوراخ یعنی باصرہ، یعنی باہر کے عکس کو دماغ کی سکرین پر منتقل کر کے کسی چیز کے ہونے کا علم فراہم کرتے ہیں. یہاں دیکھیں ذرا باصرہ کی ڈیفینیشن، اس کو حفظ یاد کرنا ہے آپ نے کہ باصرہ سے کیا مراد ہے؟ باہر کے عکس کو دماغ کی سکرین پر منتقل کر کے کسی چیز کے ہونے کا علم فراہم کرنے والی صلاحیت کا نام باصرہ ہے. چاہے وہ باہر کا ویژن روشنیوں کے ذریعے آئے یا جیسے خواب میں خیال کی صورت میں آئے. یہ دونوں صورتوں میں باصرہ کام کرتی ہے. اور پھر یہ علم مختلف مراحل سے گزر کر، لامسا بن جاتا ہے. یعنی آپ اسے محسوساتی حدوں میں ٹچ کہتے ہیں، ٹچ، لامسا کسی چیز کو چھو کر فیل کرنا. یہ بنیادی نقطہ ہے
کو علم کے درجے بھی کہا جاتا ہے. یہ حسیات میں پہلا درجہ باصرہ کام کرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ جب اس میں سوچ میں، فکر میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ لامسا کی حد تک پہنچ جاتا ہے. یہ ایک جملے میں انہوں نے کتنی بڑی بات، کتنا بڑا قانون بتا دیا کہ باصرہ کیا ہے اور وہ کس طرح درجہ بدرجہ نیچے اتر کر لامسا بنتا ہے. پھر فرمایا کہ ناک کے 2 سوراخ ہمیں قوت شامہ عطا کرتے ہیں، یعنی سونگھنے کی حس عطا ہے. یہ جو سونگھنے کی حس ہے، اس طاقت کو، اس صلاحیت کو قوت شامہ کہا ہے. منہ اور حلق کے سوراخ ہمیں غذائی معاملات میں خود کفیل کرتے ہیں. ایک طرف ہماری تمام غذائی ضروریات کا دار و مدار اس سوراخ پر ہے، یعنی یہ منہ کے سوراخ پر جو آگے حلق کے سوراخ سے کنیکٹڈ ہے. دوسری طرف یہ سوراخ قوت گویائی عطا کرتے ہیں، یعنی کہ قوت گویائی، یہ جو میں بول رہا ہوں، میں منہ کی، ہونٹوں کی، زبان کی، جبڑے کی حرکتوں کی وجہ سے آواز کو الفاظ کی صورت نشر کر رہا ہوں یا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو یہ قوت گویائی، گویا میں نے بولنا، تو یہ جو بولنے کی طاقت ہے وہ ہم منہ کے اس سوراخ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جس میں دیکھ لیں اگر ایک بھی ہونٹ اکڑ جائے تو آپ بات پراپرلی نہیں کر سکتے. اگر زبان تھوڑی سی بھی کوئی اس کا پٹھا کھنچ جائے تو آپ بات نہیں کر سکتے. اگر جبڑا پراپرلی نہ ہلے تو آپ بات پوری نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ، اس سوراخ کے ساتھ دیکھیں کتنے عضلات اور یہ سارا اعصاب جڑے ہوئے. 9واں سوراخ جہاں کثافت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور افزائش نسل کا ذریعہ بھی ہے. یہ مردوں میں کثافت بھی دور کرتا ہے، یعنی پیشاب کا، اور افزائش نسل کا ذریعہ بھی بنتا ہے. غذا میں سے توانائی حاصل کرنے کے بعد جو فضلہ رہ جاتا ہے، 10واں سوراخ ان کے اخراج کا ذریعہ ہے. یہ ایک نظام ہے جو تواتر کے ساتھ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. یہ تخلیقی سانچے پہ بات ہو رہی تھی. اب آپ غور کریں کہ یہ کتاب یعنی کلندر شعور ہمیں کیا کیا آگہی، ذہن کو کتنی وسعت بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں کتنی باریک بینی بھی سکھا رہا ہے. وسعت اور باریک بینی، وسعت کا مطلب ہے آپ کو پورا کائناتی پروگرام، کتاب المبین سے لوح محفوظ اور پھر حزیرے، یہ سب سمجھنا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو اتنا باریک بین بلکہ خرد بین ہونا ہے کہ آپ سپرم اور اووم کے ملاپ کو بھی دیکھ رہے ہو. حضور مرشد کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں ہمیں بیج کے پھوٹنے پر 3 چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، ایک تنا اور 2 پتے. اب اس تخلیقی عمل میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، یعنی تخلیقی عمل کے حوالے سے جتنا بھی ہم نے غور کیا یا آئندہ کریں گے، اس میں یہ بات سامنے آ جائے گی، اگر نہیں آئی تو آ چکی ہے، کہ ہر چیز اور ہر وجود 2 رخوں پر قائم ہے. اب یہ جملہ ایسے لگتا ہے جیسے حضور مرشد کریم اس دور میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ قرآن میں 1450 سال پہلے کہا گیا، خلقناکم زوجین، تم کو بنایا جوڑوں میں، ہر چیز کو. تو ایک یہ جو ہر چیز اور ہر وجود 2 رخوں پر قائم ہے. اب لفظ جوڑوں کو چھوڑ کر، کیونکہ جوڑوں سے بڑی بحث چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی پیرامیشیم کا جوڑا نہیں ہے تو بیکٹیریا کا جوڑا نہیں ہے، تو اس طرح کی بحثیں سننے میں آتی ہیں. تو اصل میں ہر چیز کا وجود، اگر اس میں نر مادہ کی تخصیص نہ بھی ہو تو وہ 2 رخوں پر قائم ہے. جیسے اب پانی ہے تو پانی کا دوسرا رخ پیاس ہے. اس طرح غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز، ہر وجود
دو رخوں سے مرکب ایک تصویر ہے. یعنی یہ دو رخ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک محسوس کرنے والا اور دوسرا جس کو محسوس کیا جاتا ہے. ایک احساس اور دوسرا محسوس، یہ جوڑا ہے. اور پھر یہ دو رخ تقسیم ہو کر کئی رخ بن جاتے ہیں. یہی دو رخ آگے تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں اور کئی رخ بن جاتے ہیں. آدمی بھی دو رخوں سے مرکب ایک تصویر ہے. آدمی کو دوبارہ دیکھیں، توجہ آدمی کی طرف آئی کہ یہ دو رخوں سے مرکب، یعنی کئی قسم کے دو 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 رخ اس کے اندر مرکب ہو گئے، کمپاؤنڈ بن گیا ہے. تو اس سے یہ تصویر پینٹ کی گئی ہے یا بنائی گئی ہے. مثلا آدمی کے اندر دو دماغ ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف. دو آنکھیں ہوتی ہیں، ناک کے دو نتنے ہوتے ہیں. حلق بظاہر ایک نظر آتا ہے، مگر حلق کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا، ولوا یا کوا لٹکا رہتا ہے. اس کی وجہ سے حلق دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو ٹانگیں ہوتی ہیں، دو پیر ہوتے ہیں، دو گردے ہوتے ہیں، دو جگر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر دل کو تقسیم کیا جائے، اب ہے دل ایک لیکن وہ بھی آگے جوڑوں سے بنا ہوا ہے، تو ایک پردے جس کو سیپٹم کہتے ہیں، اس کے ذریعے بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. دایاں حصہ بایاں حصہ، ایک بلڈ کو اندر کھینچ رہا ہے، دوسرا باہر نکال رہا ہے. تو وہ اللہ حاضل قیاس، یعنی اسی طرح آپ سوچتے چلے جائیں، اللہ حاضل قیاس، حاضا اسی طرح سوچتے چلے جائیں تو انسانی مادی جسم کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ بات ہو رہی ہے مادی جسم کی. یہ سارا نظام جو 10 سوراخوں کا تذکرہ ہے، یہ مادی جسم کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم مادی جسم کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ انسان کی تخلیق دو رخوں پر قائم ہے. مزید سوچ بچار اور چھان بین کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوع انسان اور تمام نوعیں بھی دو دو رخوں پر قائم ہے. اب جن کو ہم عام زبان میں مذکر اور مؤنث کہتے ہیں، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث، ایک مرد ایک عورت، ایک باپ ایک ماں، ایک میل ایک فیمیل. ٹھیک ہے، یہ دو دو رخوں پہ ہر نوع کا وجود دو رخوں پہ قائم ہے. تو جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو لامحالہ اس کے دونوں رخ وجود میں لائے گئے، یعنی عورت بھی سامنے لائی گئی اور مرد بھی سامنے لایا گیا. anyway آگے چلیں، اگلا عنوان ہے جنسی کشش کا قانون. اب یہ جو سیکس اپیل کہتے ہیں اسے، یہ جنسی کشش کا قانون جو ہے یہ کیا ہے؟ اب یہ چونکہ تخلیقی پروسیس کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو اسی طرح سے، اسی جذبے سے آپ کو اسٹڈی کرنا ہے. قانون یہ بتاتا ہے کہ مرد کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے اور عورت کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے. اب یہ دو دو رخوں کی بات بتا کر بتایا کہ ہر مرد دو رخوں پر قائم ہے اور عورت کا رخ بھی دو رخوں پر قائم ہے. اب بڑی عجیب بات بتانے لگے. یہ پہلی دفعہ میں نے حضور مرشد کریم کی اسی کتاب میں پڑھی تھی. عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے. غور کریں، اگر آدم کے اندر حوا نہ ہوتی تو حوا کی پیدائش ممکن نہیں تھی. دوسری مثال حوا کے ذریعے آدم کی پیدائش ہے، جس کو آسمانی کتابوں نے عیسیٰ کا نام دیا. اسی طرح ہر فرد دو پرتوں سے مرکب ہے. دو پرت یعنی دو
لیئرز. ہر بندہ ان 2 لیئرز کا حامل ہے. ہر بندے کے اندر یہ 2 تہیں ہیں. ایک پرت ظاہر اور غالب رہتا ہے, دوسرا پرت مغلوب اور چھپا ہوا رہتا ہے. یعنی اگر کسی کا مردانہ پرت غالب ہے تو وہ ظاہر ہوگا, اور جو دوسرا رخ ہے وہ چھپا ہوا رہے گا. یعنی جو اس کے اندر, مرد کے اندر کا زنانہ رخ ہے وہ پوشیدہ رہے گا اور مغلوب رہے گا. اب مرد ہو یا عورت, دونوں 2 رخوں سے مرکب ہیں. ایک رخ ظاہر اور ایک رخ باطن. عورت میں ظاہر رخ عورت کے خد و خال میں جلوہ نما ہو کر ہمیں نظر آتا ہے, اور باطنی رخ وہ ہے جو نظر نہیں آتا. اسی طرح مرد کا ظاہر رخ مرد کے خد و خال بن کر ہمارے سامنے آتا ہے, اور باطن رخ وہ ہے جو مخفی رہتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ مرد بحیثیت مرد کے جو نظر آتا ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے, اور عورت بحیثیت عورت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے. مرد کے ظاہر رخ کا متضاد یعنی باطن رخ عورت, یعنی جو اس کی نسوانیت ہے وہ اس کے اندر اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے, اور عورت کے ظاہر رخ کے ساتھ اس کا متضاد باطن رخ مرد یعنی کہ مردانگی یا میسکولینٹی لپٹی ہوئی ہے. اب افزائش نسل اور جنسی کشش کا قانون بھی انہی 2 رخوں پر قائم ہے, لیکن ہم اسے باہر کی دنیا میں ظاہری کشش کے طور پر ہی دیکھتے رہے. یہاں پہ حضور مرشد کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ عورت کے اندر باطن رخ جو مرد ہے چونکہ مغلوب ہے اور وہ غالب خد و خال میں نمودار ہو کر مظہر نہیں بنا, اس لیے وہ جو اندر کا رخ ہے وہ غالب اور مکمل رخ کو اپنانا چاہتا ہے, اور اس کے اندر جذب ہونے کے لیے بے قرار رہتا ہے. اسی طرح مرد کے اندر چھپا ہوا پرت عورت چونکہ مغلوب اور نامکمل ہے, اس لیے وہ بھی عورت کے ظاہری رخ سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ جو جنسی کشش ہے یہ ہمارے ظاہری رخ میں نہیں ہے, یہ ہمارے انڈیویجولی اپنے اپنے باطنی رخ کی وجہ سے ہے. اگر ایک مرد دوسری میں کشش محسوس کر رہا ہے, جنسی کشش, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کی نسوانیت باہر کی کسی ایسی عورت سے جس کی ریشو سے ملتی ہو اس سے مل کر اپنی تکمیل چاہتا ہے. اسی طرح مرد کے اندر جو مغلوب رخ ہے مردانگی کا وہ بظاہر جو ظاہر میں مرد موجود ہے اس سے مل کر اپنی تکمیل چاہتی ہے. لہذا یہ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہو کر اپنی تکمیل چاہتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ جنسی کشش اس عورت یا مرد میں نہیں ہوتی جو ہماری نظروں کے سامنے. غور کریں, ہر وقت کا یہ قانون ہے, لیکن اس ژرف نگاہی سے, اس قدر گہرائی سے ہمیں اس کی طرف متوجہ کرنا یہ کلندر شعور کا اعجاز ہے. جنسی کشش اس مرد یا عورت میں نہیں ہوتی جو ہماری نظروں کے سامنے, بلکہ عورت کے اندر چھپا ہوا رخ اس مرد سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل چاہتا ہے جو ہمیں جیتی جاگتی شکل میں نظر آتی ہے. اسی کو عرف عام میں جنسی جذبہ کہتے ہیں. مزید اس کی بات کی وضاحت کے لیے حضور مرشد کریم نے ایک بہت کامن آبزرویشن جو ہے, ہمارا ایک جنرل وہ جو عام سا ایک مشاہدہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنسی تبدیلی
تب جنس تبدیل ہو جاتی ہے نا، بچہ پیدا ہوا لیکن وہ لڑکی بن گیا، لڑکی پیدا ہوئی بعد میں وہ لڑکا بن گئی، تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ جنسی تبدیلی کے واقعات اکثر و بیشتر ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باطنی رخ کی تحریکات اتنی زیادہ سریع سیر اور غالب ہو جاتی ہیں کہ ظاہری رخ کی اپنی تحریکات بظاہر معطل اور معدوم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو باطن میں چھپا ہوا رخ ہے اس کی تحریکات اثر پذیر ہو جاتی ہیں یا اثر کرنے لگتی ہیں، اور اس قدر اثر کرتی ہیں کہ وہ غالب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تبدیلی اس طرح واقع ہوتی ہے کہ مرد کے اندر عورت کا باطن رخ غالب ہو جاتا ہے۔ مرد کے اندر جو اس کی عورت ہے اس کا رخ اگر غالب ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ مرد میں نسوانیت آ جائے گی، اور یہاں تک آ جائے گی کہ وہ اس کی جنس ہی تبدیل ہو جائے گی، اور ظاہر رخ مرد کی تحریکات مغلوب ہو جاتی ہیں، نتیجے میں کوئی مرد عورت بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت میں ظاہری رخ کی تحریکات مغلوب ہو جاتی ہیں تو وہ مرد بن جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں کئی لڑکیاں ٹام بوائز کہلاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ اندر کی نسوانیت کے بجائے اندر کی مردانگی جو ہے وہ ان پہ حاوی آتی ہے۔ اگر زیادہ حاوی آ جائے تو اس کا اثر یہاں تک ہوتا ہے کہ ان کی جنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے باطنی تحریکات کی طاقت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے بہت سارے قوانین جو مادی زون پہ ہمارے مشاہدے میں ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے، ان کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور میں عرض کر دوں اسی حوالے سے، یہ ہم اکثر سنتے ہیں شی میل، ہجڑے یا کراس جینڈر یا ٹرانس جینڈر، یعنی وہ جو تیسری جنس ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی روح یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کیا بننا ہے، تو وہ دونوں کی کیفیات میں گرفتار رہتی ہے، نہ اس کا ظاہر پورا ہوتا ہے نہ اس کا باطن پورا ہوتا ہے، وہ دونوں طرف کھیلتا ہے۔ اسے تھرڈ جنس، تیسری نسل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟